سب سے امپورٹنٹ کویشچن جو ظاہر سی بات ہے جب پیرنٹس اگر سوچ رہے ہیں اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سا ٹیچر یا کون سا مدرسہ یا کون سی جگہ جو ہے اس کو پریفر کریں. اس میں کچھ آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر وہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں؟ اگر ٹیچر ہے تو اس میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ سم ٹائمز کچھ لوگ گھر میں بھی قرا حضرات کو لگا لیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بچے کو پڑھائیں، اور سم ٹائمز جو ہے نا پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ بچہ جا کر پڑھے. ایک تو اس پہ بھی ضرور تھوڑا سا بتائیے گا کہ گھر میں پڑھنا جو ہے اگر قاری صاحب آ کر پڑھا رہے ہیں، کیا وہ بچوں کو ہیلپ کرتا ہے، زیادہ بہتر رہتا ہے، یا کہیں جا کر پڑھنا؟ ان دونوں چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی جو پہلے میں نے باتیں پوچھی کہ کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر تو آپ کو ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے اس ادارے کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کا ماحول کیسا ہے. جیسے اکثر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں کیسا محسوس کر رہا ہے، کیا بچہ خوش ہو کے جا رہا ہے، کیا بچہ وہاں محفوظ محسوس کر رہا ہے. اور اس کے بعد کلاس کی چیزیں دیکھیں، جیسے کلاس روم جو ہے وہ آرام دہ ہے یا نہیں، اور کیا بچوں کی عمر کے مطابق وہاں کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا نہیں. یعنی اگر یہ چیزیں ہوں تو بچوں کے اندر ایک تو پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور اس کو اس میں پڑھائی میں فائدہ بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ استاد دیکھنا چاہتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہیں جس میں آپ استاد کا اخلاق دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ استاد کوآپریٹ کرنے والا ہے یا نہیں. تو اگر تو استاد کوآپریٹ کرنے والا ہے اور آپ کو وہ بچے کے بارے میں بالکل ٹرانسپیرنٹ بتاتا ہے، اس کی رپورٹ بتاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک طریقے سے حفظ کر سکتا ہے اور وہاں اس کا دل بھی لگا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہاں ہم یوتھ میٹرز میں ٹیچرز کے لیے یہاں سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم بچوں کو مار نہیں سکتے. دوسرا ہے کہ ایک استاد کے پاس 8 سے زیادہ بچے نہیں پڑھ سکتے. تو میرے خیال سے یہ چیز بھی جو ہے، اور کچھ یہ ہے کہ استاد ایسے یہاں چوز کیے جاتے ہیں جو ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے حساب سے ڈیل کر سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، جب بچے کو پتہ ہوتا ہے اور بچے کی اٹیچمنٹ استاد کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر بچہ قرآن پاک پڑھنے سے، حفظ کرنے سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ شوق سے آتا بھی ہے اور وہ پھر اپنی منزل کی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جاتا ہے. تو ہم یہاں یہی کوشش کرتے ہیں یوتھ میٹرز میں کہ ہم ایسا ماحول دیں جس میں بچہ شوق سے قرآن پاک پڑھے، نہ کہ وہ قرآن پاک سے اور دین سے باغی ہو کے اس راہ کو ہی چھوڑ دے، یعنی وہ نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. ایک سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ گھر پر آ کر اگر کوئی ٹیچر جو پڑھاتے ہیں تو وہ صحیح ہے بچوں کے لیے، کیا اس میں وہ بہتر پڑھ سکتے ہیں یا پھر کہیں پر جا کر کسی انسٹیٹیوٹ سے ان کا پڑھنا، حفظ کرنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ زیادہ فائدہ مند تو کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا ہی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر بچہ مصروف ہے، جیسے اکثر بچے صبح اسکول پڑھتے ہیں، پھر اکیڈمیز جاتے ہیں، پھر سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں، پھر ہارس رائڈنگ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بچے کے لیے پورے دن میں شاید رات کو 8 یا 9 بجے کچھ ٹائم نکلے گا. تو اس ٹائم پہ بہت ہی کم ادارے ہیں جو پڑھا رہے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں بھی میں یہاں یہ چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ یوتھ میٹر میں بھی ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہے. ہمارے پاس اس طرح ہے کہ صبح 8 سے 1 بجے تک کلاس ہوتی ہے حفظ کی، اور اس کے بعد شام 4 سے 7 بجے تک بھی کلاس ہوتی ہے، جس میں بچے حفظ کے لیے بھی آتے ہیں، ناظرہ کے لیے بھی آتے ہیں، اور مختلف کورسز یہاں کروائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی آتے ہیں. اور شام کی کلاس میں اکثر ایسے بچے آتے ہیں جو صبح ہمارے پاس الحمدللہ بچے ہیں HSN کے، LGS کے، یعنی اچھے اسکولس کے بچے ہیں. تو وہ صبح ٹائم اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور شام کو یہاں آ کے قرآن بھی سیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے کسی قاری سے پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم مینیج کریں بچے کے لیے. جیسے بچے کے لیے سوئمنگ ضروری ہے، جیسے بچے کے لیے دوسری ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، اسپورٹ ضروری ہے، ایسے ہی قرآن پاک بھی ضروری ہے. تو 2-3 گھنٹے اگر ہم آج بچے کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا اس کی دینی تربیت کرنے کے لیے نکالیں گے تو وہ آنے والے وقت کے اندر ہمیں یہاں تو فائدہ دے گا، لیکن آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک اور چیز بھی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ پھر ماحول کو بھی آبزرو کرتا ہے نا، کہ وہ یہاں پہ دیکھے گا باقی بچے بھی اس کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ گھر میں اس کو وہ والا ماحول نہیں ملے گا. اکیلے وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو جائے گا استاد کے ساتھ بھی اور وہ پڑھتے پڑھتے بھی. لیکن جب وہ ماحول کو دیکھا گا کہ باقی بچے، تو اس سے ایک اس کو موٹیویشن بھی ملے گی. تو یہ چیز بھی ہے بالکل. جزاک اللہ خیر.